سورہ یوسف کی نصیحت یہ ہے کہ خواب سچے ہوتے ہیں اگر اللہ چاہے۔ اللہ پر یقین رکھو، نا امید نہ ہو، دعا کرتے رہو۔ تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ خوشی صرف نرمی ہی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ دعا یہ کرو کہ آپ کو اپنی موجودہ زندگی پسند آئے۔ جس شخص کو اپنی زندگی پسند نہیں ہے وہ اللہ پر یقین نہیں رکھے گا۔ اللہ پر جس کا ایمان اور یقین ہے اس کو اپنی زندگی پسند آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کو پیش کیا وہ دراصل اللہ کے پسندیدہ اخلاق ہیں۔ کوئی خوبی ایسی نہیں جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے محبوب دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ غور کرو کس سے دوستی کر رہے ہو۔ ہمارے جذبات اور احساسات قدرتی ہیں، ہم نہ تو انہیں بدل سکتے ہیں اور نہ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان کو جان لینے کے بعد انہیں قابو میں لایا جا سکتا ہے یا ان کو صحیح سمت پر لگایا جا سکتا ہے۔ جس نے آپ کو اپنے دل سے اتار دیا ہو پھر کبھی اس کے دل میں اترنے کی کوشش نہیں کرنا۔ زوال چاہے دن کا ہو یا کسی بھی عروج کا، ہمیشہ اداس کر جاتا ہے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم تقسیم اور بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ، اپنی تکلیف اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ کام چاہے گھریلو، کاروباری یا دین کا ہو، مشورے کی عادت ڈالو۔ اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ مل کر ہی رہتی ہے، چاہے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے برخلاف جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی وہ بالکل بھی نہیں ملتی، چاہے وہ دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ آج بھی یہ معجزہ زندہ ہے کہ اتنی صدیوں بعد بھی کوئی قرآن کریم کا پیغام نہیں بدل سکا، جبکہ قرآن کریم نے اربوں انسانوں کی زندگیاں بدل ڈالیں اور مسلسل بدل رہا ہے۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ جو دنیا سے دل ہٹا کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے۔ اللہ کے دوست کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی کا ضرورت مند ہونا اور اس کی رحمت اور رضامندی کی طلب رکھنا۔ خامی اور کمی کو چھپانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کمی اور خامی کو دور ہی کر دو۔ انسان کی سوچ بے بس ہے، اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ سکتی کہ نیند کدھر سے آتی ہے۔ خواہشوں کی پیروی کرنا ایک لا علاج مرض ہے۔ اگر آپ سیدھے راستے سے آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو غم کے راستے سے لائیں گے۔ اس سے پہلے کہ غم کا راستہ آپ کو دیا جائے، آپ خوشی سے ہی آ جائیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تکلیف ہو تو نہ ماننے والے کے دل سے بھی یہی نکلتا ہے کہ یا اللہ مدد فرما۔ اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے، خواہش رکھنا بے سکونی کا نام ہے، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، یہ سب بے سکونی کا نام ہے۔ دعا کرو اللہ مہربانی فرمائے رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے۔ سب سے اچھی تعلیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤ
اور چپ کر کے اپنا راستہ طے کرتے جاؤ۔ اگر کبھی کوئی علم والا مل جائے تو اپنی جہالت کو اس کے پاس لے جاؤ کہ یہ اندھیرا ہے، اسے روشنی میں تبدیل کر دو۔ وہ دینے والا خوش ہوگا کیونکہ اسے دینے ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ راستہ بتانے والے سے راستہ پوچھنا ہی خدمت ہے۔ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں، اسے اس کا خاندان، حسن اور مال و دولت آگے نہیں بڑھا سکتے۔ کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹا زیادہ دیتا ہے۔ سچائی کی کڑواہٹ کو برداشت کرو تاکہ میٹھے میٹھے جھوٹ تمہیں دھوکہ نہ دیں۔ دنیا سے ڈرو کیونکہ اس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ اس کی ابتدا مشقت اور اس کی انتہا فنا ہے۔ بہت سے غریب ایسے ہیں جو ہر امیر سے بڑے امیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی سے حیا کرنا جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ مستقبل کا علم، ماضی کی خبریں اور تمہارے ہر درد کی دوا اور نظم قرآن میں موجود ہیں۔ عزت کے ساتھ غریبی پر صبر ذلت کے ساتھ دولت سے زیادہ خوبصورت ہے۔ خدا پر ایک اچھا گمان یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے نہ ڈرو۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ دین والوں کے ساتھ بیٹھنا دنیا اور آخرت کا شرف ہے۔ لوگوں نے اس دنیا سے جو دنیا کے لیے حاصل کیا ہوگا اس سے الگ کر دیے جائیں گے اور اس پر ان سے حساب لیا جائے گا، اور جو اس دنیا سے آخرت کے لیے کمایا ہوگا اسے آگے پہنچ کر پا لیں گے۔ جو شخص اپنی غذا تلاش کر رہا ہو اسے کبھی ملامت مت کرنا، اس لیے کہ جس کے پاس روزی نہیں ہوگی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ اللہ کے دیے ہوئے پر جس نے قناعت کر لی یعنی اس پر راضی رہا، اس کا شمار غنی اور بے نیاز ترین لوگوں میں ہوگا۔ جو چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور انسان بنے وہ اللہ پر توکل کرے۔ جس نے قول خدا یعنی قرآن کو رہنما بنا لیا تو سیدھے راستے اور پائیداری کی طرف اس کی ہدایت کی گئی۔ شیطان کی کمر توڑنے والی سخت چیز یہ ہے کہ کسی قبیلے میں دین کا علم رکھنے والا پیدا ہو جائے۔ بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے۔ لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں، لیکن تمہارا کردار یہ ہو کہ تم ان پر پردے ڈال دو۔ جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ تاکہ اللہ بھی تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے، جن عیبوں کو تم لوگوں سے چھپانا چاہتے ہو۔ جس طرح لوگوں کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اسی طرح اخلاق کا بادشاہ تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ جو بھی کچھ تمہیں ملے اسے بہت زیادہ اور بڑا جانو۔ کبھی کسی کی دولت کو دیکھ کر لالچ پیدا مت کرو کہ خدا نے اس کو اتنی دولت کیوں دی۔ اللہ کے دوست اپنے نفس پر دو طرح سے قابو پا لیتے ہیں: نفس کی لذتوں کو پورا نہ کر کے، جو نفس کہے بالکل اس کے الٹ عمل کر کے۔ راحت اور سکون صرف اپنے نفس سے دور رہنے میں چھپی ہوئی ہے۔ نفس کی خواہش کے خلاف چلنے سے اس کا درد علاج اور اس کی تکلیف آرام میں بدل جاتی ہے۔ ہر آواز تیرے اندر سے آتی ہے، البتہ اس آواز کو سمجھتا کوئی اہل راز ہی ہے۔ روحانیت سے نفس شرمندہ، دل زندہ اور روح صاحب مشاہدہ ہوتی ہے کہ روحانیت کا علم بندے کو خدا کی طرف کھینچتا ہے اور نفس کی خواہشوں کی لذت سے بیزار کرتا ہے۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا۔ ہمیں تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اگر کوئی حقیقت میں یہ مان لے کہ اللہ حاضر ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے تو کبھی کوئی غلط حرکت نہ کر سکے۔ اس دنیا میں بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں جو انسان کا سب کچھ لوٹ لیتی ہیں،
مگر وہ بھی اس دنیا کی طرح فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہیں۔ اگر لوگ تمہاری ان چیزوں کی تعریف کریں جو تمہارے اندر موجود نہیں تو غرور نہ کرنا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن جاتی۔ جس قوم کا غم ایک ہو جائے اسے کوئی دشمن دکھ نہیں دے سکتا۔ سارا دین، ساری روحانیت نفس کی مخالفت کی تشریح ہے۔ کشتی کا پانی میں ہونا ایک فطری چیز ہے، مگر پانی کا کشتی میں ہونا خطرے کی بات ہے۔ اس لیے دنیا میں رہیں، مگر دنیا کو اپنے دل میں مت رکھے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی انسان آپ کا ستون نہیں ہے جو اگر وہ آپ سے اپنا سہارا کھینچ لے تو آپ گر جائیں گے۔ کوئی انسان آپ کا ستون بن ہی نہیں سکتا، اس لیے اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی بات نہیں۔ جس اللہ کے سہارے پہلے دن سے ہم چلے تھے وہی ہمیں کافی ہونا چاہیے۔ بس یہی وہ کام ہے جو انسان کو اس دنیا میں عزت اور تعریف دلاتا ہے، حقیقی عزت اور حقیقی تعریف، اور وہ ہے دوسرے انسانوں کی مدد کرنا، ان کو ہدایت دینا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا، ان کے اندھیرے دور کرنا، لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر آنا، انسانوں میں اپنا وقت اور جان لگانا۔ یہ ہے وہ کام جو انسان کو عزت دلواتا ہے، اور وہی عزت اصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ ہر ایک واقعہ آپ کی زندگی میں، خاص طور پر آزمائشوں نے آپ کو کل کی نسبت زیادہ ہوشیار، مضبوط اور سمجھدار بنا دیا ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ وہ لوگ آپ کے لیے خطرہ ہیں جو نہ سوچتے ہیں اور نہ اداس ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس بات پر نہ پرکھو کہ ہم اپنے برابر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، بلکہ اس بات پر پرکھو کہ ہم اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اچھے اور برے تعلق کو کیسے پہچانا جائے۔ وہ تعلق جو آپ کو خدا سے قریب کر دے وہ اچھا تعلق ہے، اور ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے دور کر دے وہ برا تعلق ہے۔ دستک اور آواز تو کانوں کے لیے ہے، جو روح کو سنائی دے اسے خاموشی کہتے ہیں۔ جو باہر کی سنتا ہے وہ بکھر جاتا ہے، اور جو اندر کی سنتا ہے وہ نکھر جاتا ہے۔ آسمان اس پرندے کا نہیں جس کے پر بڑے ہوں، بلکہ اس کا ہے جس میں قوت پرواز ہو۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں رکھتے، ان کی تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں، لیکن علم ان پر اترتا ہے، جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا ہوتا ہے۔
مسائل کا حل اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ مسائل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، جب دنیا سے دل بھر جایا کرتے ہیں تو وجود خاموش ہو جایا کرتے ہیں، اور جب خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے، جب جب پکارو مل جاتا ہے۔ ہاں، انسان نہیں ملتے، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑتی ہے، نیکی وہ ہے جو کسی کے زخم پر مرہم رکھتی ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلاتی ہے، جو پریشان کو تسلی دیتی ہے، وہ زبان جو دنیا کے کاموں میں دن بھر بھاگتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیتی ہے۔ اللہ ہماری زندگی کا وہ ایک ہونا چاہیے جس جیسا کوئی نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک جس کی وجہ سے سارے فیصلے لیے جائیں، وہ ایک جو اگر کسی کام سے منع کر دے تو پھر دوسری بات ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ ایک جس کی رضا ہر ترجیح سے اوپر ہو۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سمندروں میں سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کے پیچھے آنے والے دشمنوں کو غرق کر دیتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ گناہوں کی صفائی دینا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ دنیا میں ہر چیز عام کرتے جا رہے ہیں، گناہ عام ہو رہے ہیں اور زندگیاں مشکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو آسان بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انسانوں کو معاشرے کی زنجیروں سے نکالا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے زندگی کو مشکل بنانا شروع کیا، اور اگر ہم دل کی مانتے رہیں گے تو زندگی مشکل بنتی جائے گی۔ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم بتوں کو نہیں پکارتے، ہم انسانوں کو ہی پکارتے ہیں، یا چیزوں کو یا وسائل کو۔ ہم روپیے پیسے یا تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جو ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے سوا آپ جب کسی پر مکمل بھروسہ کریں گے تو آپ دھوکہ کھائیں گے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں برکتیں چاہیے تو قرآن کی طرف آئیں اور کچھ قربان کر کے آئیں۔ دراصل ہمارا دل دنیا کی رنگینی اور مادیت پرستی نے اتنا غافل اور زنگ آلود کر دیا ہے کہ اس کو دھونے کے ساتھ ساتھ اس کو ہلانا جلانا بھی پڑے گا، یا تو اللہ تعالیٰ اس دل کو توڑے گا اور ہمارا کوئی بت خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ نماز آپ کو بہت سے برے کاموں سے بچا لیتی ہے۔ بہت سے برے کام آپ پھر بھی کرتے ہیں اور ہم سب کرتے ہیں، لیکن نمازوں کی حفاظت وہ عمل ہے جو اگر مسلسل کیا جائے تو یہ ہمیں بری عادتوں سے آخر کار دور لے ہی جاتا ہے۔ جو حق بات کہنے والا ہوتا ہے وہ کبھی مخلوق کی نظروں میں اپنے رتبے کی پرواہ نہیں کرتا، محبت کے پیچھے کبھی نہیں بھاگتے۔ محبت آپ کو خود تلاش کرتی ہے، یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے، رزق کی طرح، اور جیسے رزق اللہ کے نام پر دینے سے بڑھتا ہے، اسی طرح محبت کو بھی جب آپ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کو کئی گناہ بڑھ کے واپس ملتی ہے۔ لین دین کے معاملات میں ہر بات کو پہلے سے واضح کر لیں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہمیں ڈراتی ہیں یا جو چیزیں اندر سے ہمیں کھائے جا رہی ہیں، ہمیں پہلے اللہ تعالی سے مدد مانگنی ہے۔ انسان ایک پیچیدہ مخلوق ہے، انسان ایک مخلوق ہے، اور جس کی مخلوق ہے اس نے بتا دیا ہے اس قرآن کے ذریعے کہ اس مخلوق کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے نہیں۔ فلاں کام نہیں کرنے ورنہ سکون سے نہیں رہو گے، نامحرم کے ساتھ تعلق میں دور تک نہ جاؤ ورنہ دل ٹوٹ جائے گا اور ذلت ملے گی۔ زبان کو قابو کرو ورنہ اپنے الفاظ کی وجہ سے بہت برے پھنسو گے۔ جھوٹ نہ بولا کرو ورنہ بزدل ہوتے جاؤ گے۔ صرف سچ تمہیں نجات دلائے گا ہر مشکل سے۔
لوگوں سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگا نہ کرو، کیونکہ یہ مانگنا تمہیں رسوا کر دے گا۔ قرآن صرف اس کے دل پر اترتا ہے جو قرآن کے احکامات کو مانتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے روز پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ مہینے میں ایک دفعہ جوش میں کھول کر چند آنسو بہا کر واپس رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہر روز پڑھی جانے کی کتاب ہے، خوشی میں اور ناخوشی میں، آسانی میں اور تکلیف میں۔ آپ کے ارد گرد کے انسان اس وقت تکلیف میں ہیں۔ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، ہر شخص جو قرآن سے دور ہے وہ کسی نہ کسی اندھیرے میں گھرا ہے۔ سب پریشان ہیں، سب کو مدد چاہیے، اور جو قرآن کے قریب ہیں ان کو پھر بھی مدد مل جاتی ہے، لیکن جو دور ہیں ان کو آپ نے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ آپ نے اللہ کی آیات کے ذریعے ان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند مت کرو، کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، اور بلا شبہ یہ بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والی، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، عمل کم ہوتے جائیں گے، دلوں میں کنجوسی سما جائے گی، اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، خون ریزی اور قتل و غارت۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بونا۔ خدا کی مخلوق کی خدمت عظیم بنا دیتی ہے، مگر صرف اس انسان کو جو اس بات کو سمجھ جائے۔ گزرے ہوئے وقت پر جب بھی نظر ڈالو، کچھ سیکھنے کے ارادے سے ڈالو، سوال کرنے کے ارادے سے ڈالو۔ اگر آپ خود کا سامنا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دوسروں میں خرابیاں نظر آئیں گی۔ وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی دقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپے رکھے ہیں۔ روح کا اعلیٰ ترین لطف یہ ہے کہ تمہاری تنہائی تمہاری سب سے بڑی حقیقی خوشی بن جائے۔ جو اپنی ذات سے مانوس نہیں ہو سکتا وہ کسی اور سے بھی مانوس نہیں ہو سکتا۔ تھکن تو ہوگی جب تم اسے قبول نہیں کر رہے جس کا چہرہ تمہاری طرف ہے، اور بھاگ اس کے پیچھے رہے ہو جس کی پیٹھ تمہاری طرف ہے۔
اگر کوئی شخص فطری طور پر مخلص ہے تو یاد رکھیں کہ اس کو کھونے والا ہر شخص اپنا ناقابل تلافی نقصان کرے گا، جس کا خمیازہ اسے تمام عمر بھگتنا پڑے گا۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے۔ جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں۔ اللہ جب ممکن کی ڈور توڑتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم یقین کی ڈور سے جڑ جاؤ۔ خواہش کو پاگل پن نہ بنائیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ اگر کردار اور ظرف نہ ہو تو اللہ کی نعمتیں انسان کو مغرور بنا دیتی ہیں۔ خوف اور ذلت کے حلوے سے آزادی کی خشک روٹی بہتر ہے۔ اپنی طاقت اور اپنی تیز زبان پر مت اتراؤ۔ جلد وہ وقت آ ہی جانے والا ہے جب تمہارے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور تمہاری تلوار جیسی یہ زبان خاک میں مل جائے گی۔ جو شخص محبت اور عشق کا دعویٰ کرتا ہے وہ معشوق کا دروازہ اس وقت تک کھٹکھٹاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں جان ہے، اس لیے کہ شاید کسی وقت وہ دروازہ کھل جائے اور وہ کسی مرتبے کو پہنچ جائے۔ پرانی شاخ سے پوچھو کہ جینا کتنا مشکل ہے، نئے پتے تو بس اپنی اداکاری میں رہتے ہیں۔ وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا، اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ راز کی بات ہے۔ صبر کرنا سیکھو، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کن وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کرو وقت گزر جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے کی گئی محبت۔ یقیناً محرومیوں پر رونا آتا ہے، لیکن آپ ہنسنے کا فیصلہ کرو۔ یقیناً آپ کے پاس بڑے شکوے ہیں اور لوگوں کی طرح، مگر رب کی حکمت پر یقین رکھو، اس کے ہر حکم پر اس کا شکر ادا کرنے کا فیصلہ کرو۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھو، اللہ کی کہی گئی ہر بات میں حکمت چھپی ہوتی ہے۔ بس بندے کو صبر اور یقین کرنا ہوتا ہے۔ توبہ زہر کو شہد میں اور کانٹوں کو گلاب میں بدل دیتی ہے۔ جھوٹ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور جو شخص لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ صبر کرنے والوں کو اللہ یقیناً اس سے بہتر دے گا جو ان سے لے لیا گیا ہے۔ صرف ندامت کا احساس، ایک سجدہ اور بھیگی ہوئی آنکھیں۔ اے اللہ، کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ جس لمحے آپ اپنے دشمن کی بھلائی کا سوچتے ہیں، اسی لمحے دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فطرت کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی قیمت عزت نفس سے زیادہ ہو۔ یہ وہ دور ہے کہ بیٹھے رہو چراغ تلے، سبھی کو بزم میں دیکھو مگر دکھائی نہ دو۔ ملنے کے لیے تعلق کا ہونا ضروری نہیں، لیکن تعلق قائم رکھنے کے لیے ملنا اور یاد کرنا ضروری ہے۔ صحیح اور غلط کی بحث اس وقت جنم لیتی ہے جب عمل کو نتیجے سے الگ کر کر دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مستقبل کی بنیاد ماضی پر رکھتے ہیں تو پھر یقینی ہے کہ آپ کی اگلی زندگی میں کچھ تبدیلی نہیں آئے گی۔
انسان بولنے جیسے ہتھیار رکھتا ہے، اس لیے باتوں پر جلد یقین مت کیا کریں۔ ہر وہ بات جو آپ اور کسی کے بھی بیچ میں ہوئی راز ہی کہلاتا ہے، اس کو راز رکھنا بہترین عمل ہے۔ کبھی بھی لوگوں کے رویے یا کسی مشکل صورتحال میں پریشان نہ ہو، آپ کے رد عمل کے بغیر وہ بالکل بے بس ہیں۔ ہم چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے جیسے وہ ہوتی ہیں، ہم چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بہتر ہونے کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے۔ کسی چیز کا ختم ہو جانا کسی دوسری چیز کی شروعات کا نام ہے۔ خاموشی کا مطلب دوسروں کو بولنے کا موقع دینا ہے۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ جذبات من پسند باتوں کو ایک پل میں قبول کر لیتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ خواہ مخواہ بلانے والا نہیں رہتا۔ علم کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، مگر اس شخص کو نہیں جو علم رکھتا ہو۔ کام کرنے والے کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ روحانیت کے سفر میں کوئی بھی رکاوٹ یا خطرے کی گھنٹی نہیں، سوائے اپنے نفس کے۔ ہر کسی کی محبت کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ محبت نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا، وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار ہو جو ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، پھر وہاں سے کوچ کر جائے اور درخت کو اسی جگہ چھوڑ دے۔ کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ روزی حاصل نہیں کر سکتا، اور آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنی اولاد پر اور اپنے خادم پر جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔